یہ برج حمل یعنی ایریز کے لیے 5 جنوری سے 11 جنوری 2026 کے ہفتے کی تفصیلی اور وسیع ذائچہ پیش گوئی ہے، جو ستاروں کی چال اور سیاروں کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے ہفتے کے ہر پہلو کا احاطہ کرے گی، جس میں جذبات، کیریئر، صحت اور تعلقات شامل ہیں، اور یہ سب ایک مسلسل بیانیے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ برج حمل کے حامل افراد کے لیے جنوری 2026 کا یہ دوسرا ہفتہ یعنی 5 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک ایک انتہائی اہم اور کثیر الجہتی وقت ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس دوران آسمان پر سیاروں کی نقل و حرکت آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں گہرے اثرات مرتب کرنے جا رہی ہے۔ ہفتے کا آغاز جس طرح چاند کی پوزیشن سے ہو رہا ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ابتدائی طور پر اپنی اندرونی دنیا اور گھریلو معاملات کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ جیسے ہی ہفتہ شروع ہوتا ہے، چاند برج سرطان میں براجمان ہوگا، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ کی توجہ کا مرکز آپ کی جذباتی حفاظت، خاندانی معاملات اور اندرونی سکون ہوگا۔ برج حمل، جو کہ ایک آتشی برج ہے اور عام طور پر عمل، تیزی اور جوش و خروش کے لیے جانا جاتا ہے، ہفتے کے ان ابتدائی لمحات میں کچھ مختلف محسوس کرے گا۔ جب چاند برج سرطان میں ہوتا ہے، جو کہ ایک آبی برج ہے، تو یہ آپ کی فطری آگ کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے آپ کو گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل گھر کی چار دیواری میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنی ذاتی ضروریات کا از سر نو جائزہ لیں گے اور یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ کی زندگی کی موجودہ رفتار آپ کو وہ جذباتی اطمینان فراہم کر رہی ہے جس کے آپ متلاشی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی کی یادوں میں کھو جائیں یا اپنے بچپن کے دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں سوچیں۔ یہ وقت اپنے والدین، خاص طور پر والدہ کے ساتھ وقت گزارنے یا ان کی صحت اور ضروریات پر توجہ دینے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی تزئین و آرائش کا کام التوا میں پڑا تھا یا آپ اپنی رہائش گاہ کو زیادہ پرسکون بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو 5 جنوری کا دن ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے یا کم از کم ان کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ آپ کے اندر ایک طرح کی نرمی اور حساسیت جاگے گی جو شاید آپ کے عام مزاج کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ وقفہ آپ کو اپنی روح کو دوبارہ سے توانا کرنے میں مدد دے گا۔ اس جذباتی اور گھریلو کیفیت کے بعد 6 جنوری کو جب چاند برج اسد میں داخل ہوگا تو اچانک آپ کی توانائی میں ایک زبردست تبدیلی رونما ہوگی۔ برج اسد بھی آپ کی طرح ایک آتشی برج ہے، اور جب چاند یہاں آتا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کو ایک نئی چمک اور اعتماد عطا کرتا ہے۔ ہفتے کے وسط کی طرف بڑھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ جو سستی یا جذباتی بھاری پن آپ ہفتے کے آغاز میں محسوس کر رہے تھے، وہ اب ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ جوش، ولولہ اور تخلیقی صلاحیتیں لے رہی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا خود اعتمادی کا پیمانہ بلندیوں پر ہوگا اور آپ اپنے خیالات، جذبات اور منصوبوں کا اظہار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ برج اسد کا چاند آپ کو مرکز نگاہ بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کی تعریف کریں اور آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں۔ یہ وقت تخلیقی کاموں، فنون لطیفہ یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے لیے سنہری ہے جس میں آپ کو اپنی انفرادیت دکھانے کا موقع ملے۔ اگر آپ کسی رومانوی تعلق میں ہیں تو یہ دن آپ کی محبت کی زندگی میں نئی حرارت اور جوش پیدا کریں گے۔ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے، تفریح کرنے اور زندگی کا جشن منانے کے موڈ میں ہوں گے۔ والدین کے لیے یہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے اور ان کی کامیابیوں پر خوش ہونے کا ہے۔ آپ کی طبیعت میں ایک طرح کا شاہانہ پن آ جائے گا اور آپ دوسروں کی مدد کرنے یا دوستوں پر خرچ کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ یہ توانائی آپ کو خطرات مول لینے اور جرات مندانہ فیصلے کرنے پر بھی اکسائے گی، جو کہ برج حمل کی اصل فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس لحاظ سے 6 جنوری کے بعد کے دنوں میں آپ اپنے کیریئر یا ذاتی زندگی میں کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ پہلے ہچکچا رہے تھے۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی اور اہم فلکیاتی صورتحال یہ ہے کہ سورج، عطارد، زہرہ اور مریخ سب کے سب برج قوس میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیلیم یا سیاروں کا جھرمٹ ہے جو آپ کے نوے گھر کو متحرک کر رہا ہے۔ نواں گھر سفر، اعلیٰ تعلیم، فلسفہ، روحانیت اور بین الاقوامی معاملات سے منسوب ہے۔ چونکہ برج قوس بھی ایک آتشی برج ہے، اس لیے ان 4 اہم سیاروں کی وہاں موجودگی آپ کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں توسیع اور پھیلاؤ کا وقت ہے۔ سورج کی یہاں موجودگی آپ کی روح کو روشنی اور مقصد فراہم کر رہی ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نکال کر بڑی تصویر دیکھنے کی دعوت دے رہی ہے۔ عطارد کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کا ذہن سیکھنے کے عمل میں بہت تیز ہوگا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ ہفتہ آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے شاندار ہے۔
آپ نئی زبانیں سیکھنے، کسی کورس میں داخلہ لینے یا کسی تحقیقی کام کو مکمل کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنے، ویزا حاصل کرنے یا امیگریشن کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ سیاروں کا اجتماع خوشخبری لا سکتا ہے۔ زہرہ کی برج قوس میں موجودگی آپ کے رومانوی اور مالی معاملات میں ایک مہم جوئی کا عنصر شامل کر رہی ہے۔ آپ محبت میں روایتی طریقوں سے ہٹ کر کچھ نیا اور دلچسپ کرنا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جو آپ کے کلچر یا پس منظر سے مختلف ہو، اور یہ فرق آپ کے لیے کشش کا باعث بنے۔ مالی طور پر آپ سفر، کتابوں یا روحانی ورکشاپس پر پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دیں گے۔ مریخ، جو کہ آپ کا حکمران سیارہ ہے، اس کا برج قوس میں ہونا آپ کو وہ توانائی اور ڈرائیو فراہم کر رہا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے بڑے خوابوں کا پیچھا کر سکیں گے۔ آپ کے اندر اپنے عقائد اور نظریات کے لیے لڑنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا، لیکن احتیاط برتیں کہ آپ اپنی رائے دوسروں پر زبردستی مسلط نہ کریں۔ یہ کلسٹر آپ کو روحانی ترقی کی طرف بھی لے جائے گا، اور آپ زندگی کے گہرے حقائق اور فلسفیانہ سوالات کے جواب تلاش کرنے میں دلچسپی لیں گے۔ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھے گا اور چاند برج اسد سے نکل کر برج سنبلہ یعنی ورگو میں داخل ہوگا، آپ کی توجہ کا مرکز ایک بار پھر تبدیل ہو جائے گا۔ برج سنبلہ زمین عنصر کا برج ہے جو نظم و ضبط، صحت اور روزمرہ کے معمولات سے متعلق ہے۔ اسد کے چاند کے دوران جو جوش و خروش اور لاپرواہی تھی، اب وہ سنجیدگی اور عملیت پسندی میں بدل جائے گی۔ یہ ہفتے کا وہ حصہ ہے جہاں آپ کو جذباتی اڑان اور بڑے خوابوں سے واپس زمین پر آنا ہوگا اور روزمرہ کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام منصوبوں کی باریکیوں پر کام کیا جائے جو آپ نے جوش میں آ کر بنائے تھے۔ آپ اپنے کام کی جگہ پر کارکردگی بڑھانے، اپنی میز کو ترتیب دینے اور ادھورے کاموں کو نمٹانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے یہ وقت بہت اہم ہے۔ آپ اپنی خوراک، ورزش اور سونے جاگنے کے اوقات پر غور کریں گے اور شاید کوئی نیا صحت بخش معمول اپنانے کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو پیٹ یا ہاضمے سے متعلق کوئی مسائل درپیش تھے تو ان دنوں میں ان پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ وقت خدمت خلق کا بھی ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کرنے، اپنے ماتحتوں کے مسائل سننے اور حل کرنے میں سکون محسوس کریں گے۔ برج سنبلہ کا چاند آپ کو تجزیاتی بنا دیتا ہے، لہٰذا آپ چیزوں میں کیڑے نکالنے یا تنقید کرنے کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خود پر اور دوسروں پر زیادہ سخت نہ ہو، بلکہ اس توانائی کو تعمیری کاموں اور اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ تفصیلات پر آپ کی نظر بہت گہری ہوگی، جو پیچیدہ دفتری کاموں یا حساب کتاب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہفتے کے اختتام کی طرف چاند برج سنبلہ سے نکل کر برج میزان یعنی لبرا میں داخل ہوگا، جو کہ تعلقات اور توازن کا برج ہے۔ ہفتے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ چونکہ برج حمل میں کی نمائندگی کرتا ہے اور برج میزان ہم کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے یہ ٹرانزٹ آپ کو اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اگر ہفتے کے شروع میں یا وسط میں کسی کے ساتھ کوئی تنازعہ یا غلط فہمی پیدا ہوئی تھی تو یہ وقت صلح صفائی اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آپ سفارتی انداز اپنائیں گے اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاروباری شراکت داریوں کے لیے یہ وقت اہم ہے۔ آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر نئے معاہدے کر سکتے ہیں یا پرانے معاہدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے اور رشتوں میں توازن لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سماجی تقریبات میں شرکت کا بھی وقت ہے، جہاں آپ اپنی دلکشی اور خوش اخلاقی سے لوگوں کو متاثر کر سکیں گے۔ برج میزان میں چاند آپ کو خوبصورتی اور جمالیات کی طرف بھی راغب کرتا ہے، لہٰذا آپ ہفتے کے آخر میں خریداری کرنے، آرٹ گیلری جانے یا کسی خوبصورت جگہ پر کھانا کھانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر 5 سے 11 جنوری 2026 کا یہ ہفتہ برج حمل کے لیے ایک مکمل سفر کی طرح ہے۔ یہ ہفتہ جذباتی گہرائی، برج سرطان سے شروع ہو کر خود اعتمادی اور تخلیقی اظہار کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے عملیت پسندی اور محنت سے گزرتا ہوا آخرکار رشتوں میں توازن اور ہم آہنگی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دوران برج قوس میں موجود 4 سیارے سورج، عطارد، زہرہ اور مریخ پس منظر میں مسلسل ایک طاقتور انجن کی طرح کام کرتے رہیں گے، جو آپ کو محدود سوچ سے نکال کر وسیع تر افق کی طرف دیکھنے پر مجبور کریں گے۔